سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صورتحال سنگین، مختلف بیماریوں سے اموات میں اضافہ جاری ہے۔ خیرپور میں گیسٹرو سے مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے، ایک دن میں اموات بڑھ کر 5 ہو گئیں۔ گاؤں دائم سولنگی کے کیمپ میں 9 سالہ بچی چل بسی، 3 دن سے کھانا نہیں ملا۔ مختار کار اور اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، غم سے نڈھال باپ کا مطالبہ۔ عالمی حدت نے پاکستان میں تباہی مچا دی، بارشوں اور سیلاب سے لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد ان خطرناک بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئے۔ ورلڈ ویدر آٹریبیوشن گروپ کے ماہرین موسمیات کی رپورٹ جاری، کہا گیا شدید متاثرہ علاقوں میں حالیہ دہائیوں میں 75% تک زیادہ بارشیں ہوئیں۔ سندھ اور بلوچستان میں ریکارڈ سطح کی بارشوں کی ممکنہ وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 1400 افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی، سینکڑوں پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں۔ پاکستان میں خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہوگا، عالمی امداد پاکستان کی ضروریات سے بہت کم ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا پاکستان میں 5 گنا سے زائد بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی، $30 ارب کا نقصان ہوا۔ حالیہ تباہ کن سیلاب معاشی ترقی کو متاثر کرے گا۔ غذائی اجناس کا اسٹاک کافی تعداد میں موجود ہے، اگلی فصل کی کاشت سے پہلے تک بروقت اقدامات کر لیے جائیں تو ملک میں غذائی قلت نہیں ہوگی۔ NFRCC نے غذائی اجناس فاسٹ ٹریک پر منگوانے کی ہدایت کر دی، کہا صوبے تمام ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شریک۔ سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان وسیع تر تعاون پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے سی پیک میں مسلسل دلچسپی پر چینی صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا۔ روسی صدر نے پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی ممکن قرار دے دی۔ روس سے گیس اور تیل وقت پر لے لیتے تو آج مہنگائی کا طوفان نہ ہوتا۔ شہباز شریف کی نام نہاد حکومت میں مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے روس سے معاہدے میں تاخیر کی، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی تنقید۔ ٹویٹ میں لکھا کہ روسی صدر پیوٹن نے پاکستان کو پھر توانائی کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کر دی، جسے فوری قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ پس پردہ مفاہمتی کوششیں 15 اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں، ورنہ سڑکوں پر جوڑو کراٹے ہوں گے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ تعیناتی کا مسئلہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف میں پڑ گیا۔ عمران خان خوبصورت سوئنگ کرا کے الگ ہو گیا، بلاول نے تو شہباز کے جہاز میں سمرقند جانا بھی پسند نہیں کیا۔ وزیر اعظم کے دورہ ازبکستان کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان تاخیر کا شکار، وزارت خزانہ احکامات کے منتظر۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فیصلہ ہوگا۔ شہباز گل پر مبینہ تشدد سے متعلق درخواست کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی، عدالت عظمیٰ کا خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی ضمانت منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کوئی شواہد نہیں دے سکی کہ شہباز گل نے بیان سے پہلے یا بعد میں کسی افسر یا سپاہی سے رابطہ کیا۔ شہباز گل سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے، مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دریا سندھ میں پانی کی سطح میں کمی ہونا شروع، منچھر جھیل کا پانی 1 لاکھ کیوسک تک کراس ہو کر دریا سندھ میں اخراج ہونے لگا۔
جھلمکسی پہاڑ کے دامن میں واقع گاؤں آربانی سیلاب کی نظر ہو گیا، متاثرین کا حال سرکاری امداد کے منتظر۔ محکمہ صحت سندھ کا اہم اقدام، سیلاب سے آفت زدہ قرار اضلاع میں عارضی طبی عملہ بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت سندھ نے بھرتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے ایک شخص جاں بحق، مجموعی اموات 5 ہو گئیں۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 113 افراد ڈینگی سے متاثر۔ کراچی میں بھی ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ، جمرود کے سرکاری اسپتال سے 1200 ڈینگی کٹس چوری ہو گئیں، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 6 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق، بچے کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے۔ رواں برس پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی، 16 کیسز شمالی وزیرستان اور 1 جنوبی وزیرستان سے رپورٹ۔ لکی مروت سے 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی، مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ، 98 افراد کورونا کا شکار، گزشتہ 24 گھنٹے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں آٹے کا بحران، نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، کہیں 20 اور کہیں 25 روپے میں نان فروخت۔ تندور مالکان کی جانب سے منمانی ریٹ وصول کرنے پر شہری پریشان۔ چمن بائی پاس روڈ پر بریک فیل ہونے سے گاڑی الٹ گئی، حادثے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ رائے میں مسافر بس فیکٹری ملازمین پر چڑھ دوڑی، 1 خاتون جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ فیکٹری ملازمین کا احتجاج، روڈ بلاک کر دیا۔ کراچی میں اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل اسپیشلائزڈ ٹیم کا پہلوان گوٹ میں آپریشن، سرجانی سے اغوا ہونے والے 8 سالہ بچے عبداللہ خان کو بازیاب کرا لیا گیا، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ہتھیار اور موبائل فون برآمد۔ لاہور میں جرائم کی شرح میں 3 گنا اضافہ، 1 ماہ کے دوران ڈکیتی اور چوری کی 3000 سے زائد وارداتیں ہوئیں، وزیر داخلہ پنجاب کا جرائم کی شرح میں اضافے کا اعتراف۔ لاہور میں داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا 979واں اور اس کا دوسرا روز، مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی حاضری، اور اس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد۔